السلام علیکم ناظرین، پروگرام خبر اور تجزیہ میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان عامر احمد خان۔ حسب معمول میرے ساتھ عنبر رحیم شمسی بھی ہوں گی، لیکن ہمارے تیسرے باقاعدہ ساتھی مزمل سہروردی آج ہمارا ساتھ نہیں دے پا رہے ہیں، وہ شاید سفر میں ہیں، اور ان کی جگہ ہم نے دعوت دی ہے اپنے ایک اور دوست نسیم صدیقی صاحب کو، تاکہ وہ آج کی خبروں کے تجزیے میں ہماری مدد کر سکیں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی بڑی خبر کے ساتھ۔ پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا وہ فیصلہ جس کے تحت پی ٹی آئی کو بلہ بطور انتخابی نشان نہیں مل سکتا تھا، اس کے خلاف حکومت نے حکم امتناعی دے دیا ہے، اسٹے آرڈر دے دیا ہے۔ گویا جو لگ رہا تھا کہ پی ٹی آئی کو اپنا انتخابی نشان سے محروم ہونا پڑے گا اپنے انٹر پارٹی الیکشن کی وجہ سے، الیکشن کمیشن کا کہنا تھا کہ انٹر پارٹی الیکشن پارٹی کے آئین کے مطابق نہیں ہوئے ہیں، اس لیے ان کو نہیں تسلیم کیا جا سکتا۔ اس فیصلے کی بہت زیادہ اہمیت ہے، کیونکہ نہ صرف بلہ پی ٹی آئی کو بطور ایک انتخابی نشان نہیں مل سکتا تھا، بلکہ بطور ایک پارٹی وہ شاید کوئی بھی انتخابی نشان حاصل کرنے کے لائق نہ رہتی۔ لیکن آج پشاور ہائی کورٹ نے اس فیصلے کے خلاف حکم امتناعی جاری کیا ہے۔ اب یہ بھی کہنا درست نہیں ہے کہ یہ اس فیصلے کا اس سارے معاملے کا اختتام ہے، کیونکہ یہ حکم امتناعی ہے، ابھی اس کے اوپر مزید کارروائی ہوگی اور حتمی فیصلہ آنا ابھی باقی ہے۔ تو میں نسیم صدیقی صاحب آپ کے پاس جاؤں گا۔ سارا معاملہ عدالتوں کے اندر ہو رہا ہے، بات قانونی نکات کی ہو رہی ہے، وہاں پہ تینوں جو وکیل پی ٹی آئی کے آج عدالت میں پیش ہوئے، انہوں نے چند قانونی نکات پر بات کی، لیکن بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ معاملہ تو یہ اصل میں سیاسی ہے۔ کیسے اس فیصلے کا تجزیہ کریں گے، اور کیا یہ فیصلہ قائم رہ سکتا ہے آنے والے دنوں میں، ہفتوں میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عامر صاحب بہت شکریہ۔ وہ کہتے ہیں نا کہ لائٹ ان دا اینڈ آف دا ٹنل، جس قسم کے فیصلے آ رہے ہیں تھوڑا اس قسم کا ہمیں اندیا ضرور ملتا ہے کہ کہیں نہ کہیں انصاف جو ہے وہ ہو رہا ہے، یا آئین اور قانون موجود ہے۔ کیونکہ اگر میں اس کو اپنے تناظر میں دیکھوں پچھلے دنوں سے جس طرح جو بھی معاملات چل رہے ہیں، دیکھیں سب سے پہلے تو بات یہ کہ الیکشن کمیشن خود کون سے آئین اور قانون کے اوپر عمل کر رہا ہے۔ بہت سی باتوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اگر ہم موٹی موٹی باتیں بھی کریں تو پنجاب کا الیکشن، خیبر پختونخوا کا الیکشن، اور یہ اپنا قومی اسمبلی کا بھی، اس کو بھی 90 دن سے ہم اوپر جا چکے ہیں۔ تو آئین میں آپ کہیں نہ کہیں اپنے کام کے لیے گنجائش نکال لیتے ہیں۔ 200 سے زیادہ پارٹیز آپ کے پاس رجسٹرڈ ہیں، آپ نے کسی اور پارٹی کو بلایا، اس کے آپ نے الیکشن چیک کیے، اس کا نشان آپ نے واپس لیا۔ اس کے علاوہ آپ نے اگر پی ٹی آئی کا ہی فورن فنڈنگ کیس دیکھنا ہے، انہی کا توشہ خانہ کیس دیکھنا ہے، انہی کے انٹرا پارٹی الیکشن کے اوپر آپ کی اتنی نظر ہے، تو یہاں پہ 22 بنا الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کا صاف طور پہ نظر آتا ہے، جب پاکستان کے اندر بہت مشکل سے ایک الیکشن کا ماحول بن رہا ہے، اور وہاں پہ آپ تقریباً سب سے بڑی پارٹی کو، پاپولر پارٹی کو نشان ہی نہیں دیتے، وہ اپنی خواتین کی لسٹیں نہیں جمع کرا پاتے، وہ اپنے اقلیتی رکنوں کی جو اسپیشل سیٹس ہوتی ہیں اس پہ کاغذات نہیں جمع کرا سکتے، جس طرح ان سے کاغذات چھینے جا رہے ہیں۔ وہاں پہ تو الیکشن کمیشن کوئی ایکشن نہیں لے رہا۔ پنجاب کی طرف سے جو وہاں پہ الیکشن کمیشن کی انتظامیہ ہے، ان کی طرف سے بھی خط لکھے گئے، ان کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ آپ صرف اسلام آباد کے آئی جی اور ڈپٹی کمشنر کو نہیں چینج کروا پا رہے، آپ کا حکم صادر کیا تھا اس کو ہوا میں اڑا دیا گیا۔ تو یہ صاف نظر آتا ہے کہ آپ ایک پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کر رہے ہیں، یہ نہیں ہونی چاہیے، کسی بھی پارٹی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ بڑی مشکل سے پاکستان میں الیکشن ہونے والے ہیں، آپ تمام پارٹیوں کو اس میں حصہ لینے دیں۔ جب بھی آپ انڈر دی کارپیٹ چیزیں کریں گی وہ غائب نہیں ہو جائیں گی، جب کارپیٹ اٹھائیں گے وہ چیزیں باہر وہاں سے نکل آئیں گی۔ تو میرے خیال سے ایک ماحول اس قسم کا بنانا چاہیے تاکہ پاکستان کے اندر تھوڑی سی یہ جو بہت زیادہ فتنہ سا پھیلا ہوا ہے اس کو کم کرنے کے لیے سب کو مل جل کے بیٹھنا پڑے گا، پاکستان کو آگے لے جانے کی بات کرنی پڑے گی۔ لیکن ابھی آنے والے دنوں میں آپ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی جو ان کا سنگل بینچ کا یہ فیصلہ ہے، ڈبل بینچ کیا فیصلہ دیتا ہے، کیا پریشر ان کے اوپر آتے ہیں۔ دوسری طرف سائفر کیس جیسے ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ شاہ محمود قریشی کو ضمانت ملنے کے باوجود 15 ایم پی او کے تحت انہوں نے پھر 3 ایم پی او کے تحت پھر 15 دن کے لیے نظر بند کر دیا۔ تو معاملہ اس کے اوپر بھی کسی اور نسیم بھائی بات کریں گے۔ جی
جی اس کے اوپر بھی بات کریں کہ دیکھیں ایک پاکستان کے بارے میں بھی بڑے عرصے سے پاکستان کے الیکشن کور کر رہا ہوں. یہ میرا نواں الیکشن ہوگا جس کو میں کور کروں گا. میں آپ سے ایک بات جاننا چاہوں گا, مجھے کیونکہ یاد نہیں پڑتا کہ تھیوری اور پریکٹس, اصول اپنی جگہ پر بالکل بڑے کلیئرلی ان کو وضع کیا جاتا ہے, لیکن پاکستان میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اصولوں اور عمل درآمد ان اصولوں کے اوپر جو ہے اس کے اندر ایک بہت واضح گیپ ہے. کیا آپ کو ماضی کا کوئی الیکشن ایسا نظر آتا ہے جو کہ آپ کے خیال میں جس کے اندر اس طرح کے مسائل نہ کھڑے ہوئے ہوں اور الیکشن کمیشن کا رول جو ہے اس کو پاکستان کے ایک طبقے نے قابل قبول سمجھا اور جبکہ دوسرے طبقے نے اس کو متنازع قرار دیا ہو؟ کبھی ایسا ہوا ہے پاکستان کے اندر؟ صرف ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹو کے لیے. بالکل میری بات کا یہ مطلب نہ لیجیے گا کہ ابھی جو ہو رہا ہے وہ صحیح ہو رہا ہے. میں بہت حد تک آپ سے متفق ہوں جو آپ نے باتیں کی ہیں, لیکن کبھی ہوا ہے پاکستان کے اندر آپ کو کوئی الیکشن ایسا یاد ہے جس کے اندر بالکل معاملات جو ہیں وہ قانون اور اصول کے مطابق چلیں؟ دیکھیں بہت اچھا سوال ہے آپ کا اور بڑا گہرا سوال ہے. اگر ہم 1970 کے الیکشن جو کہ میں نے دیکھے تو نہیں تھے, لیکن بہرحال اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ الیکشنز فیئر اینڈ فری ہوئے تھے, گو کہ اس کے نتائج نہیں مانے گئے اور جس کے نتائج ہم آج تک بھگت رہے ہیں. اور اس کے بعد جو 2013 کے الیکشن ہوئے تھے جس میں پیپلز پارٹی جیتی تھی, زرداری صاحب صدر بنے تھے, اس پہ بھی کوئی اتنی زیادہ آوازیں نہیں اٹھائی گئی تھیں. 2008 کے اس پہ کوئی اتنی زیادہ آوازیں نہیں اٹھائی گئی تھی. تو پاکستان میں بہتر الیکشن ہو سکتے ہیں. ہم نے وہ نہیں کرنا کہ ٹو رانگز میک اے رائٹ. اب جس طرح 2018 کی بات آپ لے لیں, اس وقت یہی سلوک مسلم لیگ نون کے ساتھ ہو رہا تھا. سینٹ میں ان کو نشان نہیں دیا گیا, ان کے جو کاغذات نامزدگی پہ سگنیچر تھے نواز شریف صاحب کے, اس کی وجہ سے ان کو سینٹ میں داخل نہیں ہونے دیا گیا, یا ان کے کینڈیڈیٹس کے ساتھ بھی پرابلم کریٹ کی گئی. تو میرا مطلب ہے کہ یہ کسی کے بھی ساتھ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ پاکستان آگے بڑھ رہا ہے. جو پاکستان کی معاشی صورتحال ہے ہمیں بیسیکلی اس کی طرف دیکھنا ہے. ہم نے اپنی انا ضد ہٹ درمی سے ہٹنا ہے, بھلے وہ پولیٹیکل پارٹی ہو, کوئی پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر ہو, اسٹیبلشمنٹ ہو. ہمیں ایٹ دا کاسٹ آف پاکستان یہ ہٹ درمی نہیں دکھانی اور ہمیں بہتر چیزوں کی طرف چلنا ہے. اور ہمیں جب ایک بہترین ہمیں آئین ہوا ہے تو ہم اس آئین کے اوپر کیوں عمل نہیں کرتے؟ جو آئین پہ عمل کرنے والی باتیں ہیں اگر اس کے اوپر عمل ہوگا تو ملک میں حالات بہتر ہوتے چلے جائیں گے. جو بھی معاملات ہیں ان کو اس وقت سلجھانے والا معاملہ ہے. اور یہ الیکشن بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اگر یہ الیکشن میں بھی بہت زیادہ شکایت آتی ہے, تھوڑی بہت تو ہر جگہ آتی ہے دنیا میں, جہاں بھی الیکشن ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی بات اس قسم کی ہوتی ہے, لیکن اگر بڑے پیمانے پہ بے ایمانی ہوتی ہے تو اس کے ریزلٹس اچھے نہیں آئیں گے. ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ الیکشن میں پری پول ریگنگ بھی ہوتی ہے, لیکن اس دفعہ جس طرح چینہ جھپٹی ہو رہی ہے, کاغذات جمع نہیں کروانے دیے جا رہے, عورتوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے, یہ کم از کم میں نے پہلے عامر صاحب نہیں دیکھا. میں نے بھی 7-8 الیکشن کور کیے ہیں, 88 سے میں بھی کور کر رہا ہوں, لیکن اس طرح کا ماحول نہیں دیکھا. چھوٹے موٹے واقعات ہو جاتے تھے, لیکن اس دفعہ تو اتنے بڑے پیمانے پہ یہ ایک پارٹی کے ساتھ یہ واقعات ہو رہے ہیں جو کہ نہیں کرنے چاہیے. جی نسیم صاحب, یہاں پہ میں صرف یہ کہوں گا, میرے تجربے کے اندر صرف طریقہ واردات بدلتا ہے, واردات جو ہے وہ وہی رہتی ہے. شاید اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہماری سیاسی سیٹ اپ ہے, پاکستان کے اندر جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں, وہ اپنے طور پر کچھ ان کی اپنی بھی غلطیاں ہیں جی, اسے ہم انکار نہیں کر سکتے, لیکن وہ اپنے طور پر ہمارے ریاستی ادارے ان کو شاید اس لائق نہیں سمجھتے کہ وہ اپنے طور پر پاکستان کے تمام سیاسی معاملات جو ہے ان کو سنبھال سکیں, اور ان کے اندر اگر کوئی الجھنیں آتی ہیں تو وہ اپنے ہی طور پر ان کو سلجھا سکیں. تو یہ ہماری تاریخ کا ایک مسلسل حصہ ہے جسے ہمیں انکار کرنا تھوڑا سا میرے خیال میں وہ مشکل ہوگا. میں اپنے سوال کا تھوڑا سا پس منظر یہاں پر رکھنا چاہوں گا. یہ سوال میرے ذہن میں اس لیے آیا تھا نسیم صاحب کہ یہ معاملہ انتخابات, نئی حکومت کا چنے جانا, ووٹروں کو دعوت دینا کہ آئیں اور اپنے نمائندوں کو منتخب کریں, یہ ایک سیاسی معاملہ ہے. ہم نے دیکھا کہ اس کے اندر ہمیشہ سے کوئی نہ کوئی قانونی رکاوٹ کھڑی کی گئی ہے, چاہے وہ 2002 کا الیکشن ہو, چاہے وہ 2018 کے الیکشن ہوں, جن کے ریزلٹس جو ہیں ان کے بارے میں بہت ابہام پایا جاتا ہے پاکستان کے اندر آج تک بھی. اور
خواہ وہ 1988 کے انتخابات ہوں جہاں پر زبردستی پارٹیوں کو جوڑ کر اتحاد بنایا جاتا ہے، 1990 کے انتخابات ہوں جس کے قطعی غیر شفاف انداز میں انتخابی نتائج کا اعلان کیا گیا، تو یہ جھگڑا جو ہے یہ طور پر ایک سیاسی جھگڑا ہوتا ہے، جبکہ بہت ساری سیاسی جماعتیں ہماری اس کے قانون کا سہارا لینے کی کوشش کرتی ہیں جن سے عدالتیں بھی متنازع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ کیا بہتر نہیں ہے؟ کیا اس لڑائی کو ہم آگے ایک سیاسی لڑائی کے طور پر نہیں لے جا سکتے؟ کیا اس کا ہم کوئی بہتر حل اپنی سیاست کے ذریعے، بجائے اس کے کہ قانون کو گھسیٹیں اس کے اندر، عدالتوں کو گھسیٹیں اس کے اندر، ہم سیاسی طور پر اس کا کوئی بہتر حل نہیں تلاش کر سکتے؟ ہماری سیاسی جماعتیں آپ کے خیال میں کیا اس کا کوئی بہتر حل نہیں نکال سکتی سیاسی طور پر؟ عامر صاحب، آپ کی خواہش ماشاءاللہ معصومانہ بھی ہے اور بہت اچھی ہے، ہونا تو یہی چاہیے۔ آپ اپنے آس پاس کے اگر ممالک میں دیکھ لیں، وہاں پہ بھی الیکشن ہوتے ہیں، وہاں پہ بھی کمپلینٹس آتی ہیں، لڑائی جھگڑا بھی ہوتا ہے، لیکن بہرحال ایک سسٹم چلتا رہتا ہے۔ ہمارے سسٹم کے اندر جس طرح مداخلت ہے، پہلے تو اس کو ختم ہونا چاہیے نا۔ آپ کسی گورنمنٹ کو چلنے نہیں دیتے، وہ کون سے ہاتھ ہوتے ہیں وہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، بہت زیادہ مداخلت ہے۔ کوئی پارٹیز جو ہے وہ اپنا مکمل نہیں کر پاتی، 3 سال بعد وزیر اعظم ہٹا دیا جاتا ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں ہٹا دیا جاتا ہے کہ سب لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کو ہٹایا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ محترمہ بینظیر بھٹو اور مسلم لیگ نون کے اندر 90s میں اٹ واز اے ویری بکرنگ پالیٹکس ایٹ دیٹ ٹائم نا، لیکن جب 1999 کا مارشاء اللہ لگا تو اس کے بعد کچھ سمجھ آئی پولیٹیکل پارٹیز کو، اور یہاں پہ لندن میں آپ بھی موجود ہیں، میں بھی موجود ہوں، یہیں پہ میثاق جمہوریت ہوا اور اس میں کافی چیزیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ لے کے آگے چلی۔ تو ہمیں آج بھی نظر آتا ہے کہ بے شک ان کے سیاسی اختلافات ہیں، لیکن پھر بھی ان میں تقریباً کچھ قربت ہے، کسی نہ کسی معاملے پہ آپس میں ڈسکشن کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک آل پارٹیز کانفرنس لندن میں ہوئی تھی اسی وقت جب مشرف صاحب کا دور تھا، تو تمام پارٹیاں جو ہے مارشاء اللہ کے خلاف اکٹھی ہو۔ ابھی بھی آپ دیکھا کہ یہاں پہ جو ہے وہ اپنا جو یہ معاملات ہوئے ہیں اس میں بھی ایک جماعت پی ڈی ایم بن گئی، تو سیاسی جماعتیں مل جل کے ضرور بیٹھتی ہیں، لیکن انہوں نے کوئی ایسا حل نہیں نکالا کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت ہوتی ہے اس کو کہیں سے کم کر دیا جائے۔ ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ جو بھی پولیٹکس چل رہی تھی پچھلے کچھ سالوں میں، جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی، پی ٹی آئی کی حکومت تھی، اور وہاں پہ عدم اعتماد لایا گیا، گو کہ عدم اعتماد لانا تو بالکل ایک آئینی طریقہ ہے، ایک آئینی طریقے سے آپ حکومت کو ختم کرتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو محرکات ہیں وہ سے اور میرے سے جو ہے وہ ڈھکے چھپے بالکل نہیں ہے، کیونکہ ہم نے جب بھی دیکھا کہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، وہاں پہ ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے، اب آپ نے پی ٹی آئی کے لوگوں کو توڑ لیا، آپ نے ان کو سندھ ہاؤس میں اکٹھا کیا، تو یہ معاملات جو مداخلت ہے نا، یہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ اور ہمارے کورٹس کو، ہماری عدلیہ کو کم از کم آزاد ہونا چاہیے، کیونکہ جب کورٹس اور عدلیہ آزاد نہیں ہوں گے، آپ نے دیکھا کہ کورٹ فیصلہ دیتی ہے، ضمانت پہ رہا کرتی ہے، ان کو فوری طور پہ کسی اور کیس میں جو ہے وہ گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ مداخلت سب سے بڑا مسئلہ اس وقت جو ہے نا اس مداخلت کا چل رہا ہے۔ یہ مداخلت اگر ہونا کم ہو جائے تو شاید سیاستدان آپس میں لڑ کے کوئی بات کر کے کچھ نہ کچھ سیکھ لیں بیچ میں سے۔ جی عامر صاحب۔ رائٹ نسیم صاحب، وہ بڑا مجھے مزہ آتا ہے جب مجھے کہتے ہیں لوگ کہ جی میرے خیالات اور میرے سوال جو ہے وہ بڑے معصومانہ ہیں، کیونکہ 36 سال کی صحافت کے بعد بھی اگر کسی صحافی کو کوئی معصوم کہے تو میرا خیال ہے اس پر بڑا فخر محسوس کرنا چاہیے۔ تو ایک اور معصومانہ جو سوال جس کو شاید آپ معصومانہ ہی سمجھیں، کہ یہ میثاق جمہوریت کی آپ نے بات کی، سیاسی معاملات کو سیاسی طور پر سیاسی جماعتوں کے اندر ہی رہ کر سلجھانے کی اگر آپ نے بات کی، اس میں ہمیں ایک بہت بڑی رکاوٹ نظر آئے گی۔ آپ نے بالکل آج کے جو حالات جو ہیں ان کی شاید ایک درست سمری ہی دی ہے، لیکن یہ بات زبردستی مداخلت کی نہیں ہے۔ یہ مداخلت جو ہے اس کے پیچھے سیاستدانوں کی خواہشات کا بھی بڑا عمل درآمد رہتا ہے۔ کیا ہم اس سے انکار کر سکتے ہیں کہ 2018 کے انتخابات میں جس طرح سے اسٹیبلشمنٹ کو یا پاکستان کی فوجی قیادت کو کہا جا رہا تھا کہ جس طرح سے آج کہا جا رہا ہے کہ وہ عمران خان ان کے لیے قابل قبول نہیں ہے اور تحریک انصاف ان کے لیے قابل قبول نہیں ہے، کیا اسی طرح سے 2018 کے الیکشنز میں نہیں کہا جا سکتا تھا کہ وہ عمران خان کے علاوہ کوئی اور جماعت جو ہے وہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو قابل قبول نہیں ہے؟ اور کیا اس وقت کی جو ہماری سیاسی قیادت تھی جس نے بعد میں آ کے حکومت بھی سنبھالی، ان کا انحصار
ایک حد سے زیادہ انحصار ریاستی اداروں کے اوپر نہیں تھا؟ کیا وہ اپنی سیاست کے لیے ریاستی اداروں پر انحصار نہیں کرتے تھے؟ تو یہ جو مساق اور اگر باقی سیاسی جماعتوں سے مل کر بیٹھنے کی بات ہو، جیسے کہ مساق جمہوریت کے دوران ہوا، تو کیا تحریک انصاف کا وہ کردار ابھی تک ہمیں نظر آیا ہے جس نے مشرف کے دور کا مساق جمہوریت جو ہے اس کو ممکن بنایا تھا؟ کیونکہ اس نے تو ایک بہت ہی ریجڈ سٹانس لیا ہے دوسری سیاسی جماعتوں سے مل کر سیاسی گفتگو کر کے سیاسی معاملات کو آگے بڑھانے میں. تو میرا نہیں خیال کہ یہ پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے، یا جو ہو رہا ہے ہم سارے کا سارا ذمہ سیاسی جماعتوں پر ہی جو ہے وہ صرف اسٹیبلشمنٹ پر ہی ڈال سکتے ہیں، اور سیاسی جماعتوں کا اس کے اندر کوئی کردار نہیں ہے. امبر، ویلکم ٹو دا پروگرام. اور بات ہو رہی ہے پی ٹی آئی کو بلے کا انتخابی نشان. فی الحال یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ ان کو واپس مل گیا، حالانکہ یہ ابھی حتمی فیصلہ نہیں ہے. حکم امتناعی ہے جو پشاور ہائی کورٹ سے آیا ہے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف. کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ جی، میرے خیال ہے کہ جو اس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف اسی وجہ سے اس خاص عدالت کے پاس گئی کہ ان کو پشاور ہائی کورٹ سے اپنے بلے کا نشان واپس مل جائے، اور اسی لیے انہوں نے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا. اور اس پہ آپ دیکھیں کہ سیاسی جماعتوں کا بھی رد عمل آیا ہے. ایمل ولی خان صاحب نے دھمکی دی پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو کہ آپ بالآخر ریٹائر تو ہوں گے، پھر آپ دیکھیں آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے. میں تو سمجھتی ہوں کہ یہ ظاہر ہے جو ایک منصوبہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے مشکلات پیدا کی جائیں کسی نہ کسی طریقے سے. جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ جو یہ پہلی مرتبہ ہے جو نظر آ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بہت باریک بینی سے اسکروٹنی کی تھی. پاکستان تحریک انصاف کی بلے کا نشان ان سے لیا گیا تھا اسی وجہ سے. اب پاکستان تحریک انصاف ظاہر ہے جو وہ چاہتے تھے نتائج ان کو حاصل تو ہو گئے، لیکن ظاہر ہے اور بھی مراحل ہیں اور اتنا آسان نہیں ہوگا ان کے لیے. اب ظاہر ہے جو اگلا مرحلہ جو بہت اہم بھی ہے وہ اپیل کا بھی ہے. اس کے علاوہ ہم نے دیکھنا ہے کہ جو 30 دسمبر تک جو امیدوار ہیں جو اسکروٹنی ہوگی، وہ بھی اب دیکھتے ہیں کہ اس عمل میں پاکستان تحریک انصاف کو کتنی مشکلات ہوں گی. لیکن ظاہر ہے ہم یہ اتنا تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ بلے کا نشان واپس ان کو ملنا چاہے اگر معذرت عارضی طور پر بھی ہو، یہ ان کے لیے تو فتح ہے. بالکل، اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے کہ یہ ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ جس چیز کو اپنا حق سمجھتی ہے اور جو اس کا حق ہونا چاہیے اس کے لیے وہ تمام دروازے کھٹکھٹا رہی ہے. لیکن نمبر آپ کے ہمیں جوائن کرنے سے پہلے میری نسیم صاحب سے بات ہو رہی تھی کہ بنیادی طور پہ تو یہ معاملہ سیاسی ہے. بے شک ہم اس کو عدالتوں میں، اس کھیل کو ہم عدالتوں میں کھیل رہے ہیں اس وقت، لیکن بنیادی طور پہ یہ معاملہ سیاسی ہے. تو کیا تحریک انصاف کے پاس عدالتوں کے علاوہ بھی کوئی سیاسی طریقہ بھی ہے اس معاملے سے نمٹنے کا کہ نہیں، کہ باہر دروازے کھلائے وہ قانونی؟ نہیں عامر صاحب، دیکھیں ہم حقیقت پسندانہ اگر بات کریں تو سیاسی جماعتوں کے پاس اس نہج پر تو ایک ہی جو ہم نے دیکھا ہے کہ گزشتہ کچھ سالوں سے خاص طور پہ 9 مئی کے بعد جو ایک جمہوری سپیس جو ہے وہ کم ہو گئی ہے. چاہے آپ کو آزادی اظہار رائے کے حوالے سے بات کی جائے، چاہے قانون سازی کے حوالے سے بات کی جائے، اور چاہے گرفتاریوں کی بات کی جائے، مزید کم ہو گئی. ایسا نہیں ہے کہ میں کہوں گی کہ اس سے 3-4 سال قبل جو سپیس کم ہوئی تھی وہ مزید شرنک ہو گئی ہے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ایک ہی فریق سب سے زیادہ طاقتور ہے، وہ ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ ہے. اور اسٹیبلشمنٹ بار بار یہی کہا جاتا ہے کہ راستہ اقتدار تک کا آپ کو صرف ووٹ یا مقبولیت تو نہیں ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت ہے. وہاں میرے خیال میں تحریک انصاف تھوڑی بہت مار کھا جاتی ہے، کیونکہ 9 مئی کے بعد وہ دروازہ فی الحال تو کچھ سالوں تک تو ایسا ہی نظر آ رہا ہے کہ بند ہو گیا ہے، بات چیت کو تیار نہیں ہے. اس کے باوجود کہ بہت کوشش کی گئی، اور 9 مئی سے پہلے بھی صدر پاکستان عارف علوی صاحب کے ذریعے بھی بات چیت کی کوشش کی گئی، لیکن دال کچھ گلی نہیں. تو میں کہوں گی کہ مشکلات آسان پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ کچھ ایک عارضی ان کے لیے فتح ہے، اس لیے کیونکہ الٹیمیٹلی اگر آپ نے اپنے کچھ معاملات کی سیٹلمنٹ حاصل کرنی ہوتی ہے تو پھر اس ماحول میں تو آپ یا تو سیاسی جماعتوں کے ساتھ اتحاد کر لیں اور اکٹھا ہو جائیں، جو اتحاد ہمیں سیاسی جماعتوں میں نظر نہیں آ رہا.
یا آپ خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف تو ہمیشہ انکار کیا ہے بات چیت سے. وہ صرف زبانی کلامی کہہ دیتے ہیں کہ ہم تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں. ایسا نہیں ہوا. جب بھی موقع ملا تحریک انصاف نے, یا میں کہوں گی خاص طور پر عمران خان صاحب نے اس ایونیو کو بھی کلوز کیا ہوا ہے. تو پھر واحد راستہ آپ کے پاس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت ہی ہوتی ہے. ٹھیک, تو نسیم صاحب آپ نے بات کا آغاز ہی کیا تھا لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل کہہ کر. تو اگر اس معاملے کا کوئی سیاسی سلجھاؤ ہم دیکھنے کی کوشش کریں, عدالتوں سے باہر یہ قانون کی جو باریکیاں ہیں قانونی نکات کی, ان سے باہر نکل کر, تو پھر بھی لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل آپ کو کوئی نظر آ رہی ہے, گیون کہ تحریک انصاف کا ماضی میں دوسری سیاسی جماعتوں کے ساتھ کیا رویہ رہا ہے, اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا تحریک انصاف کی طرف کیا رویہ ہے, اور دیگر سیاسی جماعتیں جو ہیں پاکستان کی جو ان انتخابات کے میں حصہ لینے کی خواہاں ہیں, ان کا تحریک انصاف کی طرف کیا رویہ ہے؟ تو سیاسی طور پہ بھی لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل نظر آ رہی ہے نسیم بھائی کہ نہیں؟ جی بالکل عامر بھائی, پہلے تو میں جو معصومانہ سوال پہ آپ نے بات کی تھی, بالکل ہم لوگ وی آر پراؤڈ آف یو کہ ہمارے پاس ابھی بھی آپ جیسے مظہر عباس اور بھی بہت سارے صحافی موجود ہیں جو اس مشکل وقت میں بھی بہت اچھی صحافت کر رہے ہیں اور اپنا کوشش کرتے ہیں کہ جو مطلب جس طرح صحافت ہمیں پڑھائی گئی ہے انہی لائنز پہ چلا جائے. تو وی آر پراؤڈ آف یو عامر بھائی. تھینک یو ویری مچ نسیم صاحب. ذرا فوکس کریں میرے سوال پہ, مجھے بریک کا بار بار کہا جا رہا ہے اینڈ آئی وانٹ کہ آپ کا اوپینین ضرور آئے. تھینک یو ویری مچ فار یور ویری کائنڈ ریمارکس. مطلب امبر بہت سوچ سمجھ کے بات کرتی ہے, بڑے نپے تلے الفاظ میں, الفاظ کا چناؤ بڑا بہترین ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ اپنی پسند کی عدالت, یعنی کہ اب جب پاکستان کے اندر یہ ماحول ہو گیا ہے کہ ایٹ چوائس آف یور عدالت بھی آپ کے پسند کی ہو گئی, ججز پسند کے کہلائے جاتے ہیں, جب بینچز بنتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ اس کا فیصلہ کیا آنا ہے. ہمیں پتہ چل گیا عمران خان صاحب دور میں بھی پتہ چل جاتا تھا, پچھلے جو چیف جسٹس گزرے ابھی بھی پتہ چل جاتا ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ سے کوئی فیصلہ آنا ہے پتہ چل جاتا ہے بھی کس کے پاس ہے کیا آئے گا. اصل میں یہ رویہ ختم ہونا چاہیے, آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے. وٹ سو ایور آئین اور قانون سے کوئی بھی بالاتر نہیں ہونا چاہیے, کسی کو سپیس نہیں ملنی چاہیے. امبر نے دوسری بات کی, ابھی ان کی دال گلتی نظر نہیں آ رہی, لیکن اس ہنڈیا کو اگر زیادہ دیر چڑھایا جائے تو دال گل جاتی ہے. رائٹ, نسیم صاحب لگتا تھا کہ نواز شریف کی دال نہیں گلے گی, لیکن اب آپ دیکھیں کہ جس طرح وہ واپس آئے موجود ہے تو حالات درست ہو جاتے ہیں, کی طرف جانی چاہیے. حالات درست ہو جاتے ہیں جی. آئین اور قانون کی بالادستی ہر حالت میں برقرار رکھنی چاہیے, اس سے بہتر کامنٹ نہیں ہو سکتا. جس کے ساتھ ہم اس بریک پر جائیں, تھوڑی دیر بعد دوبارہ ملتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور بات سیاست کی ہو رہی ہے, سیاسی الجھنوں کے سیاسی سلجھاؤ کی بات ہو رہی ہے. تو ایک اور معاملہ جو آج بڑے لوگوں کی نظروں میں رہا, جس پر بڑی بحث ہمیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, وہ حمزہ شہباز شریف کی اپیل کہہ لیں, اس کو گلہ کہہ لیں, اس کا شکوہ کہہ لیں اپنے پارٹی رہنما میاں نواز شریف صاحب سے کہ میاں صاحب پارٹی میں کام کرنے والوں کو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے. ہاں چند گھنٹوں کے لیے ہی صحیح, لیکن وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھی رہ چکے ہیں. اب وہ اپنا مقام اپنی پارٹی کے اندر بطور ایک مستند رہنما کے دیکھتے ہیں, اور ان کا کہنا تھا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ خاموشی بھی ایک زبان ہوتی ہے, لیکن اسے سننے اور سمجھنے والا ہمیں آس پاس نہیں نظر آ رہا. اور جن ورکرز نے مشکل حالات میں پارٹی کا ساتھ دیا ہے, اب ان کو بالکل نظر انداز کیا جا رہا ہے. امبر, بات آپ سے شروع کروں گا. آپ دیر سے آئیں آج پروگرام میں, اس لیے یہ میں آپ ہی کے کورٹ میں پھینکوں گا یہ گیند کہ یہ پہلی بار نہیں ہے کہ کسی سیاسی جماعت کی نوجوان قیادت نے اپنے بزرگوں سے گلے شکوے کیے ہوں. اور یہ پہلے جو انتخابی ماحول ہوتا تھا, اس سے پہلے والے انتخابات میں, اس میں یہ چیز اتنے واضح طور پر سامنے نہیں آتی تھی. لیکن ہم بلاول بھٹو صاحب کا بھی سن رہے ہیں یہ گلہ, اور آج حمزہ شہباز صاحب جو ہیں وہ کچھ اخباری رپورٹوں کے مطابق تو انہوں نے جو لفظ استعمال کیا وہ یہ کہ وہ پھٹ پڑے میاں صاحب کے سامنے. تو یہ کیا ہو رہا ہے, بچے بڑے ہو گئے ہیں یا سیاست میں کوئی ایسی تبدیلی آئی ہے کہ ہمیں ایسی باتیں سننے میں مل رہی ہیں؟
عامر صاحب آپ نے بھی شاید حمزہ کی طرح نہیں لیکن مجھ سے شکایت تو کر دی اور میں معذرت دوبارہ سے کرتی ہوں. بہت شدید ٹریفک تھا, اسموگ تھا, آپ کو پتا ہے اسموگ کا موسم ہے. آپ تو لندن میں بیٹھے ہوئے, یہاں پنجاب میں لاہور میں راستے میں بہت اسموگ تھا, بہت رش تھا. اور یہ میں کہوں گی کہ یہ اسموگ کا جو ایشو ہے بالکل, اور یہ اسموگ کا ایشو ہی یہ میرے خیال میں کہ آنے والی حکومت ان کو سنجیدگی سے سالو کرنا پڑے گا جو ابھی تک نہیں ہوا. لیکن چلے آگے بڑھتے ہیں. یہ جو کچھ خبریں آ رہی ہیں, دیکھیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے اندر بھی جو ڈویژنز ہیں, اور اتنی سخت ڈویژنز تو نہیں کہیں گے, ظاہر ہے کہ بالکل پارٹی سپلٹ ہو جائے, لیکن یہ شکایات صرف حمزہ شہباز کی طرف سے نہیں آ رہی, جو خواتین ورکرز ہیں ان کی طرف سے بھی سامنے آئیں, غصے کا اظہار کیا گیا. مشکل یہ بھی تھی کہ کیونکہ اکوموڈیشن بھی کرنی تھی دیگر اتحادیوں کے ساتھ جو جن کے ساتھ میاں نواز شریف کی ملاقاتیں ہوئیں, جس میں آئی پی پی بھی شامل ہیں. پھر ساتھ ساتھ اندر ایک ڈویژن ہوتی ہے کہ کون مریم نواز کی فیورٹ ہے, کون شہباز شریف صاحب کے زیادہ ہے. تو یہ ٹکٹوں کا تقسیم اور جس طریقے سے کیا جاتا ہے, کس کو اہمیت دی جاتی ہے, پھر اس میں یہ شکوہ شکایات اور وہ زیادہ ہوتے ہیں. پھر ایک اور بھی وجہ ہوتی ہے کہ آپ دیکھیں میاں نواز شریف بہت دیر سے نہیں تھے ملک میں اور پارٹی کے معاملات دور سے چلا رہے تھے, تو وہ اور بھی زیادہ بلڈ اپ ہو جاتی ہیں. پھر جب اس موقع میں جب آپ کا لیڈر غائب ہو تو وہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ گروپنگ اور بھی واضح ہو جاتی ہے, اور جو ہمیں نظر آئی. تو اس کی وجہ سے آپ کو حمزہ شہباز کے بارے میں بات کریں کہ وہ بھی سیاست سے جب سے ان کے ساتھ یہ حادثہ ہوا تھا چیف منسٹرشپ کا عدالت کے ذریعے, اور پسندیدہ عدالتوں کی ہم بات کر رہے تھے, تو اس فیصلے کے بارے میں بھی بات کرنی چاہیے جس کی وجہ سے ایک ہم کہیں گے سیاسی عدم استحکام پنجاب میں خاص طور پہ نظر آیا. ان کو وہ بھی سائڈ لائن ہو گئے, اور حمزہ شہباز نے تو پھر اپنا وہ بھی کردار ادا کیا تھا مشرف کے کو کے بعد کہ وہ انہوں نے بھی پارٹی سنبھالی تھی, جیل بھی کاٹی. تو میرے خیال میں کہ یہ شکوہ شکایات جو ہیں یہ ان کی بات بننی بھی چاہیے, سننی بھی چاہیے, لیکن یہ اور نمایاں اس لیے ہوئے کیونکہ لیڈرشپ کی ایبسنس تھی, غیر حاضری تھی, اور میرے خیال میں کہ یہ معاملات کو سلجھانے میں کچھ وقت بھی لگتا ہے, خاص طور پر جب اپنی اتنی اکوموڈیشن آپ نے کرنی ہو. جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا, جو چھوڑا نہیں ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی طرح, اور ساتھ ساتھ آپ کے اتحادی بھی ظاہر سیٹیں مانگ رہے تھے. رائٹ. یہ معاملہ نسیم صاحب یہ بچے بڑے ہو جانے کا یا ورک فرام ہوم والی سیاست جو ہم نے پچھلے 3-4 سالوں کے اندر دیکھی ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے وہ بڑے اوبیڈینٹ ہیں اپنے والد صاحب کے, لیکن انہوں نے تقریر میں کہہ دیا کہ بھی بزرگ وہ نہیں سمجھتے. جب محترمہ بینظیر بھٹو آئی تھی انہوں نے بھی جو ذوالفقار علی کے ساتھی تھے ان کو الگ کر دیا تھا, اپنی ینگ ٹیم لائی تھی, تو بچوں کے ذہن میں آتا ہے. یہاں حمزہ شہباز والا معاملہ تھوڑا سا مختلف ہے. اس میں آپ دیکھ لیں کہ جب بھی برا وقت آیا ہے تو حمزہ شہباز نے بڑی قربانیاں دی ہیں. شہباز شریف صاحب پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہے ہیں, نواز شریف صاحب وزیر اعظم رہے ہیں, ایک ہی پارٹی ہے, ایک ہی فیملی سے ہیں, لیکن آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں میں مریم نواز شریف کو بڑی ڈومیننسی ملی ہے پارٹی کے اندر, جبکہ حمزہ شہباز کا بھی اتنا ہی رول رہا ہے, ان کا بھی اتنا ہی حق بنتا ہے. یہاں پہ 2 چیزیں تھیں. جب ایگزائل میں تھے نواز شریف صاحب تو بہت سارے لوگ مسلم لیگ کے رہنما جو ہے اور یا کارکن جو ہے ان کو لندن ملنے آتے تھے, تو میاں نواز شریف صاحب ان کو بڑی اہمیت دیتے تھے کہ دیکھو میرے اوپر برا وقت ہے تو یہاں پہ یہ مجھے ملنے کے لیے آئے ہیں. جبکہ جو لوگ لندن نہیں آ سکتے کیونکہ لندن کا ویزا لینا ہر کسی کے لیے آسان نہیں ہوتا, تو وہ لوگ گراؤنڈ لیول پہ رہ کے حمزہ صاحب کو ملتے تھے یا ان کی جو مصیبتیں تھیں ان میں ان کا ساتھ دیتے تھے. تو حمزہ شہباز شریف کی بھی نظر میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے پارٹی کے لیے قربانیاں دی, لیکن کیونکہ وہ لندن نہیں جا سکے تو شاید وہ نواز شریف صاحب کی نظر میں نہیں آ سکے. اور کوئی بھی بڑی پارٹی ہو پاکستان کے اندر, پیپلز پارٹی ہو, پی ٹی آئی ہو, ایم کیو ایم ہو, مسلم لیگ نون ہو, جے یو آئی ہو, اس میں جب ٹکٹیں بانٹنے کی بات آتی تو بڑی مشکلات ہوتی ہیں کیونکہ بہت سارے ڈائی ہارڈ ورکرز ایک حلقے میں موجود ہوتے ہیں. تو اسی طرح میرے خیال سے اس وقت جس طرح ٹکٹیں بانٹی جا رہی ہیں تو ڈیفینیٹلی گریوینسز ہوتے ہیں. جو لوگ حمزہ شہباز کے قریب ہیں یا شہباز شریف کے قریب ہیں اور ان کو ٹکٹ نہیں مل رہا تو وہاں پہ ضرور حمزہ شہباز نے بات میٹنگ میں کی ہوگی, لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ پھٹ پڑے ہوں گے. میرا نہیں خیال کہ حمزہ شہباز نے کسی ایسے لہجے میں بات کی ہوگی جس کو ہم کہیں پھٹ پڑے. لیکن آپ کو پتہ ہے ہمیں بھی تو سرخی لگانے کے لیے یا ٹکٹس کے لیے کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے تو وہ بڑا ضروری ہوتا ہے, لیکن ہو سکتا ہے
میں لہجے میں ضرور کی ہو کہ طیبو یا چیئرمین صاحب یا پریزیڈنٹ صاحب اس میں دیکھیں کہ کچھ لوگوں کے ساتھ زیادتی بھی ہو رہی ہو سکتا ہے انہوں نے سوال اٹھایا اور میرے خیال سے سوال اٹھانے بھی چاہیے اور ینگسٹرز یہ بہت زیادہ فیل کرتے ہیں کہ شاید اب ان کا وقت ہے اور ہمارا وقت ختم ہو گیا ہے. جی عامر بھائی. رائٹ نسیم صاحب, لیکن مجھے اس کے اندر ایک صحت مند رجحان بھی نظر آ رہا ہے, اور جہاں مشکل تھوڑی سی مجھے سینئر قیادت کے لیے نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ خود براہ راست اپنی پارٹی کے امور نہیں سنبھال رہے اور آپ نے یہ ذمہ داری دوسروں کو دی ہے, تو سیاست ایک ایسا کھیل ہے جس کے اندر لوگوں کی وفاداریاں جیتنا, ان کے دل جیتنا, ان کے دماغوں میں اپنی جگہ بنانا, اس کے لیے مستقبل کے وعدے جو ہیں وہ بھی ایک بہت بڑی اہمیت ہوتی ہے. اس کے اندر ایک پولیٹیکل ورکر جو ہے وہ جہاں اپنی پولیٹیکل کنوکشنز کی وجہ سے اپنا کام کرتا ہے, کسی سیاسی جماعت کے ساتھ جڑتا ہے, اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ اس کو دیتا ہے, وہیں وہ اس امید پر بھی یہ کام کرتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کی خدمات کو اکنالج کر کے اور ان کو بھی وہ مقام دیا جائے گا جو کہ عام طور پر ایک خاص قسم کی لیڈرشپ یا پارٹی کے اندر بھی ایک خاص طبقے کے لیے ہی مختص ہوتا ہے وہ. اور اگر ایسا نہیں ہوتا اور اگر وہ ورکر جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ نہیں اس کی تمام تر قربانیوں کی وجہ سے اس کو نظر انداز کیا جا رہا ہے, تو وہ قیادت جو پہلے دور بیٹھ کر پارٹی کے امور سنبھال رہی ہے اور اس کی ذمہ داری اس نے مقامی طور پر کچھ لوگوں کو دی ہوئی ہے اور پھر ان لوگوں کی بات نہیں سنی جاتی ہے, تو ظاہر ہے کہ اس طرح کے جذبات اس کے اندر ضرور پیدا ہوں گے. لیکن امبر یہ ایسا کیوں ہوتا ہے سیاسی جماعتوں کے اندر کہ آپ کو جب ضرورت پڑتی ہے تو بالکل آپ کسی کو چیف آرگنائزر بھی بنا دیتے ہیں, آپ کسی کو بڑا سینئر عہدہ بھی دے دیتے ہیں, کسی کو آپ وزیر اعظم کے منصب تک پہنچنے کے لائق بھی کر دیتے ہیں, لیکن جب آپ واپس دوبارہ پارٹی امور کو سنبھالتے ہیں تو پھر یہ ساری چیزوں کو آپ مد نظر نہیں رکھتے یا آپ کے ذہن سے نکل جاتی ہیں اور آپ دوسری قسم کی پولیٹیکل ایکسپیرینسز کا حصہ بن جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ کیا آپ اس کو کیا کہیں گے کہ ایک صحت مند رجحان ہے کہ پارٹیوں کے اندر سے بزرگوں کے فیصلوں کو چیلنج کیا جا رہا ہے, یا یہ بزرگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ان کو غور کرنا چاہیے اپنے سٹائل آف لیڈرشپ کے اوپر بھی؟ جی امبر. میرے خیال میں کہ یہ ایک ڈبیٹ, یہ پارٹی کس طرح سے چلائی جاتی ہے, کس کو عہدے دیے جاتے ہیں, ٹکٹیں کس کو دی جاتی ہیں, یہ کیونکہ ایک یا دو لوگوں کے ذریعے ہوتی ہے. میں نہیں کہوں گی مشاورت نہیں ہوتی ہے مشاورت, لیکن کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ انٹرنل ڈیموکریسی تو کسی بھی سیاسی جماعت میں نہیں ہے. جس طریقے سے باہر کے ممالک میں انٹرنل الیکشنز ہوتے ہیں اور پھر صدر کا جو امیدوار ہے, ابھی امریکہ میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں 2024 میں پاکستان کے ساتھ ساتھ, اور آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے اسٹیٹ بائی اسٹیٹ انٹرنل الیکشنز ہوتے ہیں ریپبلکن پارٹی کے اندر, ڈیموکریٹک پارٹی کے اندر, وہ اس سے ہوتا ظاہر ہے پھر یہی ہے کہ پھر یہ فیصلے کہ ایک تو لوگوں یا 3-4 لوگوں یا اہم لوگ یا خاندان یا ایک شخص اس پر نہیں ہوتا, یہ پارٹی انٹرنلی ہی ڈیسائیڈ کرتی ہے کون بہتر امیدوار ہے, اور یہ ان کی مقبولیت کا ایک ظاہر ہے ایک آپ کو اشارہ بھی ملتا ہے, اور ساتھ ساتھ میرے خیال میں کہ اس پہ اٹس جسٹ بیٹر لائک دیٹ. لیکن یہ جو آپ نے بات کی کہ پرانے طریقہ جو کار ہے بلاول بھٹو زرداری نے تھوڑا سا یہ اس کی ابتدا بھی کی اور پبلکلی بھی کی, اس پہ واقعی غور و فکر تو کرنی چاہیے. اور حمزہ شہباز کی شکایت, کیونکہ اتنی وفاداری انہوں نے اس کا مظاہرہ بھی کیا, یہ اس کی کڑی بھی ہے اور اس سے علیحدہ بھی ہے. جیسے میں نے کہا کیونکہ سب پاکستان مسلم لیگ نواز, کیونکہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب بات کر رہے تھے صرف ایک انٹرنل پارٹی سٹرکچرز کی تو نہیں بات کر رہے تھے, وہ یہ بات کر رہے تھے کس طریقے سے جو سیاست کی جاتی ہے پاکستان میں اور وہ کن کن لوگوں کے ساتھ ڈیلوں کے ذریعے کی جاتی ہے, اس کے حوالے سے یہ بات چیت کر رہے تھے. لیکن یہ میرے خیال میں میں تو کہوں گی کہ ایک ریبیلین تو نہیں کہوں گی, لیکن ظاہر ہے ایک شکایت ضرور ہے, اور اس پہ لمحہ فکریہ جیسے آپ نے کہا, مجھے لگتا ہے کہ یہ ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ تھوڑا سا اب آگے بڑھیں. اگر سوشل میڈیا کا استعمال یا میڈیا کا استعمال بدل گیا ہے, میرے خیال میں کہ بہت سارے معاملات جس طریقے سے ہینڈل کیے جاتے تھے, یہ اب وہ والا طریقہ شاید چل نہ پائے, کچھ سال ہو سکتا ہے, not ultimately. So yes, لمحہ فکریہ ہے.
رائٹ، ایبسلیوٹلی وقت آ گیا ہے کہ معاملات، پارٹیوں کے معاملات کو آگے کے لیے ماضی کی روایات سے تھوڑا سا ہٹا جائے، کوئی نیا کام کیا جائے ایسا جو کہ سب کو اپنے ساتھ رکھے، جو کہ جوڑے بجائے اس کے کہ ان کے دلوں کے اندر رنجشیں پیدا کرے۔ ایک وقت ہوا آپ بریک کا، تھوڑی دیر بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ پروگرام خبر اور تجزیہ میں ایک بار پھر خوش آمدید، اور حکومت نے الیکشن کمیشن سے آئی جی اسلام آباد اور ڈی سی اسلام آباد کو ہٹانے کے فیصلے پر نظر ثانی کا مطالبہ کر دیا۔ آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ اس سے قبل الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اسلام آباد کے انسپیکٹر جنرل آف پولیس ڈاکٹر اکبر نثار خان اور ڈپٹی کمشنر عرفان نواز میمن کو ہٹا دیا تھا، اور 2 مئی 2022 میں ان کی تعیناتی ہوئی تھی۔ خاص طور پہ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ ٹرانسفر پوسٹنگز کے معاملے پہ اس حوالے سے یہ اقدام اٹھایا تھا۔ اب سوال تو میں یہ کرنا چاہوں گی، کیا یہ حکومت کا مطالبہ عامر صاحب آپ کو لگتا ہے کہ یہ جائز ہے یا نہیں ہے، یا الیکشن پاکستان کا جو فیصلہ تھا وہ درست تھا؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ امبر، آپ الیکشن کمیشن سے آپ کی کیا توقع ہے؟ ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں وہ سیاسی جماعتیں جو الیکشن کمیشن کے فیصلوں کو متنازع بناتی ہیں، وہ جو کہتی ہیں، جو ان کو رد کرتی ہیں، جو ان کے خلاف عدالتوں میں چلی جاتی ہیں، ان کے اوپر تو آپ تنقید کرتے ہیں کہ جی الیکشن کمیشن بنی ہوئی ہے، اس کے پاس تمام ہر قسم کے اختیارات ہیں، وہ اگر کوئی فیصلہ کرتی ہے تو آپ کو کھلے دل سے وہ فیصلہ تسلیم کرنا چاہیے، تاکہ الیکشن کمیشن با اختیار ہو، اور جتنا زیادہ الیکشن کمیشن با اختیار ہوگا اتنی ہی ہم بہتر امید کر سکتے ہیں کہ انتخابی عمل جو ہے اس کے اندر کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی، کوئی غلط کام نہیں ہوگا۔ لہٰذا ہم سب کا فرض ہے کہ الیکشن کمیشن کو زیادہ سے زیادہ با اختیار بنائیں۔ اور دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں کہ ایک نگران حکومت جو ہے وہ خود الیکشن کمیشن کے احکامات کے اوپر عمل درآمد نہیں کرتی، کیونکہ ایسا نہیں ہوا کہ الیکشن کمیشن نے ایک دفعہ کہا ہے کہ آپ آئی جی اسلام آباد اور ڈی سی اسلام آباد کو جو ہے وہ تبدیل کریں، ہاں اس کی کوئی بھی وجہ ہو جو الیکشن کمیشن ان کو دی ہو، اور بظاہر ان کی بھی یہی وجہ ہے کہ وہ ماضی کے اندر جو ان کی سروسز ہیں، کیونکہ ہم نے اپنی بیوروکریسی کو بھی بہت زیادہ پولیٹیسائز کیا ہوا ہے، تو ہر اچھا بیوروکریٹ جو ہے وہ جس کے دور میں اپنی خدمات سر انجام دیتا ہے، وہ اس کسی نہ کسی طرح سے ان کے ساتھ، اس سیاسی جماعت کے ساتھ منسوب سمجھا جاتا ہے۔ تو اگر الیکشن کمیشن نے کہا کہ نہیں آپ ان کو ہٹائیں، تو ایسی کیا مجبوری بن گئی ہے حکومت کی؟ میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں۔ انہوں نے ایک سیکیورٹی رپورٹ بھی داخل کی ہے، ایسی کیا سیکیورٹی سچویشن ہے جن کے ساتھ یہ دو حضرات ہی، چاہے وہ کتنے بھی قابل ہوں، اور یقیناً بہت قابل ہوں گے، کہ یہی نمٹ سکتے ہیں اور کوئی نہیں نمٹ سکتا۔ تو میرا خیال ہے مجھے بہت مشکل پڑے گی حکومت کے اس فیصلے کا، یا انہوں نے جو اپیل کی ہے الیکشن کمیشن سے کہ وہ اپنے احکامات کو واپس لیں، اس کے ساتھ اگری کرنے میں، کہ اگر اتنا دو شخص اسلام آباد کی سیکیورٹی اور اسلام آباد میں انتخابی ماحول کو بہتر بنانے کے لیے ناگزیر ہو سکتے ہیں، تو پھر تو میرا خیال ہے یہ انتخابات جو ہے وہ مجھے بڑی مشکل میں نظر آ رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن کا فیصلہ ماننے سے ہم بہتری کی طرف جا سکتے ہیں، جبکہ خواہ میں اس کے اندر رکاوٹیں ڈالنے کی وجہ سے آپ مزید ایک عمل جو کہ پہلے ہی بہت زیادہ غیر متنازع نہیں ہے، اس کو مزید متنازع بنا رہے ہیں۔ جی ہاں نذیر صاحب، اب عامر صاحب نے تو کہہ دیا کہ الیکشن کمیشن پر سمجھ نہیں آ رہی کہ حکومت کیوں مطالبہ کر رہی ہے ان کو واپس لگایا جائے، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو ایک الزام لگتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان پر کہ وہ غیر جانبدار نہیں ہے۔ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے احد چیمہ کو بھی ہٹا دیا، خیبر پختونخوا کی بھی جو کابینہ ہے اس میں سے بھی جن کو لگ رہا تھا کہ وہ سیاسی کارروائیوں میں مصروف ہیں ان کو بھی ہٹا دیا۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن کوشش کر رہی ہے کہ غیر جانبدار رہے، یا وہ الزام جو کچھ سیاسی جماعتوں کی طرف سے آتا ہے کہ یہ جانبدار الیکشن کمیشن ہے وہ درست ہے؟ دیکھیں امبر، بات یہ کہ اس کو بڑے پیمانے میں دیکھنا پڑے گا۔ پہلے سیگمنٹ میں میری عامر صاحب سے بات ہو رہی تھی کہ جس طرح چھینا جھپٹی آج کل ہو رہی ہے پری پول ریگنگ میں، وہ پہلے بھی ہم نے دیکھی ہے، لیکن فرق یہ ہوتا تھا کہ پہلے ایک کینڈیڈیٹ دوسرے کینڈیڈیٹ کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا تھا، کوئی چھینا جھپٹی کرتا تھا، کسی کو کاغذات نامزدگی نہیں جمع کرانے دی، لڑائی جھگڑا ہو گیا۔ لیکن اب تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پولیس جو ہے وہ جتھوں کی شکل میں
یہ کام کر رہی ہے، کبھی کینڈیڈیٹس کو تنگ کر رہی ہے ایک مخصوص جماعت کے، اور کبھی ان کے تائید کنندہ کو تنگ کر رہی ہے، تو بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے اوپر پہلے ہی بہت زیادہ الزامات ہیں۔ امبر ہم نے بھی جتنی ہسٹری پڑھی ہے یا دیکھی ہے اس میں عامر صاحب آپ دیکھیں کہ ناگزیر والے سے قبرستان بھرے پڑے ہیں، تو ناگزیر تو کوئی بھی نہیں ہوتا میرے خیال سے۔ جس بھی ڈپارٹمنٹ میں نمبر 2، 3، 4 ہوتا ہے وہ ایکولی کیپیبل ہوتا ہے، کوئی ایمرجنسی بھی ہو سکتی ہے، اس وقت کون ٹیک اوور کرتا ہے؟ فوری طور پہ سیکنڈ یا تھرڈ کیڈر کے لوگ سامنے آ جاتے ہیں۔ تو اگر کہا جا رہا ہے کہ یہ جو آئی جی اسلام آباد ہے، ڈپٹی کمشنر اسلام آباد ہے، یہ فیور دیتے ہیں، ان کو ہٹایا جائے، تو ان کو بہت جلدی ہٹا دینا چاہیے۔ نگران حکومت نے، ہمارے وزیر اعظم کاکڑ صاحب نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ ہم الیکشن کروانے آئے ہیں، الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کا کام ہے، جو ہمیں الیکشن کمیشن کہے گا ہم منو ان ان کے فیصلے پہ عمل کریں گے۔ تو جب انہوں نے کہہ دیا کہ آپ آئی جی اور ڈپٹی کمشنر کو ہٹا دیں، تو پاکستان میں بے شمار بہترین آفیسرز موجود ہیں جن کو آپ آئی جی اسلام آباد اور ڈپٹی کمشنر لگا سکتے ہیں۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ان کو ہٹانے سے کوئی مسئلہ آ جائے گا۔ یہ پھر یہی بات جاتی ہے کہ جس طرح عدالتیں کسی کو ضمانت پہ رہا کرتی ہیں اور آپ ان کو دوبارہ گرفتار کر لیتے ہیں، اس کا مطلب ہے کوئی ایجنڈاز ہیں، جو کوئی ایجنڈاز آپ نے سونپے ہوئے آئی جی کو، آوازیں اٹھی ہیں وہاں پہ جو الیکشن کمیشن کے لوگ کام کر رہے ہیں، انہوں نے بھی لکھا ہے کہ آئی جی پنجاب اور چیف سیکریٹری کو بھی خط لکھے ہیں، ان کو بھی چینج کرنا چاہیے، کیونکہ یہ تسلسل ہے پی ڈی ایم گورنمنٹ کے اور ان سے تحفظات ہیں سیاسی جماعتوں کو۔ تو میرے خیال سے اگر الیکشن کمیشن اپنے فیصلوں پہ عمل نہیں کروا سکتا تو پھر تو وہ کس طرح غیر جانبدار رہ سکتا ہے؟ اس کی اور بھی غیر جانبداری کے اوپر شکوک و شبہات اٹھیں گے اور یہی ہوگا کہ یہ تمام معاملہ کہیں اور سے کنٹرول ہو رہا ہے۔ پھر تمام یعنی آپ کا یہ جی نسیم صاحب، کیونکہ مجھے کہا گیا کہ وقت ختم ہو گیا ہے، آپ کا یہی کہنے کا مطلب ہے کہ یہی آپ کہہ رہے ہیں، تو اتفاق کریں گے عامر صاحب سے کہ الیکشن کمیشن کو امپاور کرنا چاہیے، جو فیصلے لیتے ہیں اس پر عمل ہونا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ میرا خیال میں کہ یہ جو جانبداری غیر جانبداری کا بھی معاملہ ہے، کم سے کم اس معاملے میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے غیر جانبداری کا مظاہرہ کیا ہے۔ پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوا ہے۔ خبر اور تجزیہ کی ٹیم کو اجازت دیجیے۔